ویلکم بیک۔ امن کا نشان پاکستان، شاباش پاکستان۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر کامیابی، دنیا بڑی تباہی سے بچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران پر امریکہ کا انتہائی خوفناک حملہ صرف 1 گھنٹہ پہلے رکوانے میں کامیاب رہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی۔ بتایا پاکستانی قیادت نے درخواست کی کہ ایران میں تباہی روک دیں۔ پاکستان عالمی منظرنامے پر پھر سرخیوں میں، دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ایران پر امریکہ کا ممکنہ خوفناک ترین حملہ 1 گھنٹہ پہلے رکوانے میں کامیاب۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی درخواست پر 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کر دی۔ سوشل میڈیا پر لکھا، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات ہوئی۔ پاکستانی قیادت نے درخواست کی کہ ایران میں تباہی روک دے۔ جنگ بندی ایران کے آبنائے ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی 2 طرفہ ہوگی۔ امریکہ پہلے ہی تمام فوجی مقاصد حاصل کر چکا۔ ایران کی 10 تجاویز مل گئیں۔ ماضی کے تقریباً تمام اہم اختلافی نکات پر امریکہ اور ایران میں اتفاق رائے ہو گیا۔ فرانسیسی خبر ایجنسی AFP سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، یہ عالمی امن کے لیے بڑا دن ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے سنہری دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ایران کا جوہری مواد کسی بھی حتمی امن معاہدے کا لازمی حصہ ہوگا۔ یورینیم کا مسئلہ مکمل طور پر سنبھال لیں گے۔ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کا معاملہ بہترین انداز میں حل کر لیا جائے گا۔ ایکس پر لکھا کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں ٹریفک کھولنے میں مدد کرے گا۔ ایران تعمیر نو کا عمل شروع کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 100% فتح حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا، ایران کو مذاکرات کی میز پر چین لا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر 45 منٹ گفتگو کی۔ اعلامیہ کے مطابق خوشگوار اور دوستانہ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے ایرانی قیادت کی دانشمندی اور دور اندیشی کو سراہا، جنہوں نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی۔ شہباز شریف نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے بھی تعظیم کا اظہار کیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور عارضی جنگ بندی کے قیام میں پاکستانی قیادت کی کوششوں کو سراہا اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ جنگ رک گئی، ایران اور امریکی وفود ہماری دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں، اب بات اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا امید ہے اسلام آباد مذاکرات میں پائیدار امن حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جنگ بندی کرانے کے لیے فیلڈ مارشل کئی رات نہیں سوئے۔ نائب وزیر اعظم نے بھی بہت محنت کی۔ پوری دنیا میں پاکستان کا چرچا چل رہا ہے، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کے لیے کابینہ میں تالیاں بجوائیں۔ پرسوں میری دعوت پر امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے، ایران کا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ ٹوکیو سے لے کر لندن تک اور کاسا بلانکا سے لے کے کوالالمپور تک ٹیلی ویژن پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس طرح کا منظر دیکھتے آپ کبھی نہیں دیکھا۔ Prime Minister Sharif and Field Marshal, he agrees to quote suspend the bombing and attack. پورے 1 مہینے سے زیادہ ڈپٹی پرائم منسٹر فارن آفس کی جو ان کی ٹیم ہے دن رات کام کرتے رہے، انت تک محنت کی ہے انہوں نے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے، امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے رہے ان کے لیے، اور فیلڈ مارشل کے بھرپور آپ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ یکسو تھی ہے اور رہے گی۔ اس طرح کی کوارڈینیشن پولیٹیکل اور ملٹری ہائرارکی میں 40 سال کے میں نے اس کیریئر میں نہیں دیکھی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی سفارت خانے نے بتایا، عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل ذمہ دارانہ کوششوں اور تعمیری کردار کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مؤثر کوششوں کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سے گفتگو میں عباس عراقچی نے اسرائیل کی جنگ بندی
خلاف ورزی پر بات کی۔ اس سے پہلے عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے انت تک محنت کی۔ ایران نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست کا مثبت جواب دیا، حملے رکے تو ایرانی افواج بھی کارروائیاں روک دیں گی۔ ایرانی فورسز سے رابطوں کے ذریعے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنایا جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے دیکھنا ہوگا ایران جنگ بندی پر کس طرح عمل کرتا ہے۔ ایران کی فوج کو ہم نے شکست دی، ایران آبنائے ہرمز کھولنے پر رضامند ہوا۔ صدر نے کہا ایرانی اچھے مذاکرات کار ہیں، ہم سب کو ہدایت دی ہے اچھی نیت سے مذاکرات کریں تاکہ معاہدہ کیا جا سکے۔ ایران نے اس کے برعکس کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ Told us to negotiate in good faith, and I think if they negotiate in good faith, we will be able to find a deal. But that's a big if, and ultimately, it's favorably the foreign minister who said, look, we agreed to the United States' terms, we'll do a ceasefire, we'll do a negotiation, we'll open the Straits of Hormuz. But if the Iranians don't do the exact same thing, they're going to find out that the President of the United States is not one to mess around. امریکی وزیر جنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی زخمی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تاریخ رقم کر دی، امریکہ نے ایران کو بڑی شکست دی، ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ پیٹ ہیگسیٹ نے مزید کہا کہ ایران نے ہماری شرطیں قبول کی، جس پر ٹرمپ نے رحم کا مظاہرہ کیا۔ President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. As the President truth this morning, a big day for world peace. Iran wants it to happen. Operation Epic Fury was a historic victory on the battlefield. This new regime was out of options and out of time, so they cut a deal. They know this agreement means that they will never, ever possess a nuclear weapon. ایران نے امریکہ کے ساتھ 10 نکاتی ایجنڈے پر مذاکرات اسلام آباد میں 10 اپریل سے شروع ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے 40 روزہ جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کی تاریخی اور عبرتناک شکست کا اعلان کیا۔ کہا ایران کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ مذاکرات جمعے کو اسلام آباد میں ہوں گے تاکہ جنگ میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو سیاسی سطح پر بھی مضبوط کیا جا سکے۔ یہ مذاکرات 15 دن جاری رہیں گے، ضرورت پڑنے پر اس مدت میں توسیع بھی ممکن ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بیان میں زور دیا کہ اس کا مطلب جنگ کا خاتمہ نہیں، جنگ اسی وقت ختم ہوگی جب 10 نکاتی منصوبے کی تمام تفصیلات مذاکرات میں طے پا جائیں۔ مذاکرات میں دشمن کی پسپائی سیاسی کامیابی میں تبدیل نہ ہوئی تو ایران اپنے مطالبات پورے ہونے تک میدان میں لڑائی جاری رکھے گا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالباف اسلام آباد میں تہران کی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ باقر قالباف مذاکرات کے لیے اسلام آباد جائیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس امریکی وفد کی سربراہی کریں گے۔ ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں جنگ بندی کے بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ تہران میں لوگوں نے جھنڈے اٹھا کر اور نعرے لگا کر جنگ کا خیر مقدم کیا۔ لوگوں نے ایران اور پاکستان کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ شہریوں کا کہنا تھا یہ اقدام خطے میں امن کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دیگر بڑے شہروں میں بھی عوام نے اسی طرح خوشی کا اظہار کیا اور امن کی امید کا اظہار کیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے امریکہ کو تہران کی 10 نکاتی تجاویز قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایران کے 10 نکات میں کہا گیا کہ ایران کے خلاف کوئی نئی جارحیت نہیں ہوگی، جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ کیا جائے گا، آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول جاری رہے گا، یورینیم افزودگی کو تسلیم کیا جائے، ایران پر عائد تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا، ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بورڈ آف گورنرز کی تمام قراردادوں کا خاتمہ کیا جائے، ایران کی تعبیر نو کے اخراجات کے لیے معاوضہ ادا کیا جائے، خطے سے امریکی فوج نکل جائے، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ ختم کی جائے۔ ایران کا کہنا ہے یہ نکات اس فریم ورک کا حصہ ہیں جس پر امریکہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کشیدگی والے مقام پر کچھ سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، اس سے امن عمل متاثر ہوگا۔ شہباز شریف نے ایکس پوسٹ میں لکھا کہ تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 ہفتے جنگ بندی کا احترام کریں، سفارتی کوششیں تنازع کے پرامن حل کی کوششوں کو ممکن بنا سکیں۔
ایرانی جزیرہ لوان کی آئل ریفائنری میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ الجزیرہ نے مہر نیوز کے حوالے سے بتایا کہ لوان آئل ریفائنری پر حملے کے بعد ایران نے کویت اور متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کو روک رہا ہے۔ ملک بھر میں سنی جانے والی آوازیں میزائل انٹرسیپشن کی ہیں۔ دفاعی نظام نے بیلسٹک اور کروز میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ قطر کا کہنا ہے جنگ بندی کے بعد بھی ایران کے حملے جاری ہیں جنہیں فوری بند کرایا جائے۔ قطر کا یہ بیان جنگ بندی کے بعد متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین پر حملے کے بعد سامنے آیا۔ قطر کی کابینہ نے پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری ہیں۔ فجر سے جاری حملوں میں 90 افراد شہید، 800 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے 10 منٹ میں 100 مقامات پر بمباری کی۔ دعویٰ کیا لبنان بھر میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے کمانڈر سینٹر اور فوجی اہداف پر حملے کیے گئے۔ مقامی میڈیا نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے وادی بیکا میں ایک جنازے کو نشانہ بنایا۔ ساحلی شہر سیدا کے کیفے پر حملے میں 8 افراد شہید اور 22 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایران کی جانب سے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے خلاف بڑا اعلان سامنے آیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران جنگ بندی معاہدے سے نکل جائے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا ایران نے جنگ بندی لبنان میں اسرائیلی حملے نہ ہونے سے مشروط کر دی۔ ایران نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے ثالثوں کو اپنی شرط سے آگاہ کر دیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں آئے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ایران سے جنگ بندی معاہدہ ہونے پر اسرائیل خوش نہیں۔ واشنگٹن تہران سے قریبی تعاون کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا ایران کے ساتھ ٹیرف میں کمی اور پابندیوں میں نرمی پر بات چیت ہوگی۔ ایران میں رجیم چینج مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ ایران میں اب یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی۔ امریکہ اور ایران مل کر زیر زمین موجود جوہری مواد ہٹائیں گے۔ B-2 بمبار کے حملوں سے پیدا نیوکلیئر ڈسٹ ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ حملے کے بعد کسی بھی حساس چیز کو چھیڑا نہیں گیا۔ تمام مقامات محفوظ ہیں۔ 15 نکات میں سے کئی پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا۔ ایران کل یا جمعے تک آبنائے ہرمز کھولنے پر غور کر رہا ہے۔ رائٹرز نے سینئر ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ اگر امریکہ سے بات چیت کے فریم ورک پر اتفاق ہو جاتا ہے تو اس اہم بحری گزرگاہ کو ایرانی فوج کی کڑی نگرانی میں کھولا جا سکتا ہے، جس کے لیے تمام بحری جہازوں کو ایرانی فوج کے ساتھ ہم آہنگی کرنا لازمی ہوگا۔ امریکہ نے اپنا پرانا طریقہ کار اپنایا تو ایران دوبارہ جنگ کی طرف لوٹنے میں دیر نہیں کرے گا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ میری ٹائم مانیٹر میرین ٹریفک نے ایکس پوسٹ میں بتایا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے بعد یونان اور لائبیریا کے جھنڈے والے بحری جہازوں نے آبنائے ہرمز کو عبور کیا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی دنیا کے طول و عرض میں تعریف۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دنیا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہی ہے، بھارت بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے۔ پاکستان نے جنگ اور سفارتی محاذ دونوں پر بھارت کو شکست دی۔ اس فتح پر امریکی صدر نے کئی مرتبہ تعریف کی۔ خلیج فارس کے دونوں طرف ہمارے بھائی ہیں، ہم ان میں صلح کرا رہے ہیں۔ ہرمز کھلے گی، گیس اور تیل کی ترسیل ہوگی، مسلمانوں کو اب اس پر پہرا دینا ہوگا۔ آج جس چیز کے لیے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اس میں دنیا کے طول و عرض میں پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے اوپر جنگ میں بھی برتری تھی اور آج سفارتی محاذ کے اوپر بھی پاکستان کو ہندوستان پہ برتری۔ امریکن پریزیڈنٹ نے 70 دفعہ ہماری اس فتح کی تعریف کی ہے۔ ہم قائم ہوگا، خلیج فارس کھلے گی، ہرمز کھلے گی، تیل کی گیس کی ترسیل شروع ہوگی۔ خلیج فارس کے دونوں طرف ہمارے بھائی ہیں، ہم ان بھائیوں میں صلح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسلمان برادری کو اس پہ پہرا دینا پڑے گا۔ پاکستان نے دنیا کو آخری لمحات میں تباہی سے بچا لیا۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے کردار کی ستائش۔ ایران امریکہ امن معاہدے کے لیے پاکستان کا ساتھ دینے کے عزم کا اظہار۔ اقوام عالم اور دنیا بھر کی میڈیا میں پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ بھارت کی اہم شخصیات بھی پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی کے معترف بن گئیں۔ بھارتی صارفین، تجزیہ کاروں اور دانشوروں نے کھل کر پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ بھارتی پروفیسر اشوک سوید نے وائٹ ہاؤس کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا
یہ پیش رفت ایران کے لیے کامیابی اور پاکستان کے لیے احساس ہے۔ بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا چاہتا تھا، لیکن بھارت خود ہی تنہائی کا شکار ہو گیا۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پروین ساہنی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی کوششوں کو شاندار قرار دیتے ہوئے ان کی تعریف کی۔ معروف بھارتی مصنف اتل کھتری نے ایکس پر لکھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کے لیے ٹویٹ کروں گا۔ اتل کھتری دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ تیجسوی پرکاش نے ایکس پر لکھا، ثالث کا کردار ادا کرنے پر بطور بھارتی میں پاکستان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس وقت جب مودی قیادت میں مکمل طور پر خاموشی تھی، پاکستان نے بھارت سمیت دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا۔ مودی کا جنگی جنون اور کمزور سفارتکاری نے ہمیں بری طرح ناکام کر دیا۔ مصنف سنجے جاہ نے لکھا، بھارت حملہ آور کے ساتھ تھا، پاکستان ایک ایسی جنگ میں امن کی کوشش کر رہا ہے جو جوہری جنگ کے قریب تھی، اب بازی پلٹ گئی ہے، بھارت کو اس کا نقصان ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 9% کا بڑا اضافہ، کاروبار کا اختتام 14,000 پوائنٹس کے ریکارڈ اضافے پر ہوا۔ ایشیائی اور یورپی اسٹاک مارکیٹس میں بھی 6% تک اضافہ دیکھا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کے اعلان کے بعد سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے کود پڑے۔ ٹریڈنگ کے اختتام پر مارکیٹ میں 14,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ 9% اضافے کے بعد 1,65,811 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوئی۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 1,400 ارب روپے تک بڑھ گئی۔ پاکستان کے علاوہ ایشیائی اور یورپی مارکیٹس میں بھی 6% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کورین ایکسچینج میں 6%، جاپانی ایکسچینج میں 5% اور چینی مارکیٹ میں 3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جرمنی، انگلینڈ اور فرانس کی مارکیٹس میں بھی 5% تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئی۔ برنٹ آئل 14% اور امریکی خام تیل کی قیمت 16% گر کر $94 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ کبھی امکان ہے کہ مقامی مارکیٹ میں ڈیزل 100 روپے اور پیٹرول 60 روپے لیٹر تک سستا ہو جائے گا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی قیمت 3% اضافے سے $4,820 فی اونس کی سطح پر آ چکی۔ مقامی مارکیٹ میں آج فی تولہ سونا 15,700 روپے بڑھ کر 5,04,162 روپے کا ہو چکا ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 سے 60 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں گرنے کے بعد وزیر اعظم نے خصوصی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچائے جائیں۔ ذرائع کا کہنا ہے وزارت خزانہ اور پیٹرولیم سمیت متعلقہ وزارتوں نے قیمتوں میں کمی پر غور شروع کر دیا۔ خام تیل کی 2 روز تک مانیٹرنگ کے بعد قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔